سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ پیدا کرتے وقت پروردگار عالم کے ارادے میں جو مقصد تھا انسان کی پیدائش کا، بہت سارے مقاصد، بہت ساری حکمتیں اللہ کے ہر کام میں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ حکمتیں ہم پر ظاہر ہوتی ہیں، کچھ حکمتیں ہم پر ظاہر نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے انسان کی پیدائش کی جو حکمت ہم پر ظاہر کی، ان میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، جہاد کرنا، بس یہ ہے جسے عبادت کہا جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبادت سے مراد یہ ہے کہ ہم شب و روز مسجد میں حاضر ہوتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضریاں دیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، درود وظائف چلتے رہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ہم سوچتے ہیں، یہ ہمارا خیال ہے۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اگر ہم عبادت میں لگے رہیں، سارا دن عبادت کرتے رہیں، تو اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ پروردگار نے دن بھر ہمیں دیا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے روزی کماؤ۔ ہم کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، روزی کماتے ہیں۔ اس کے بیچ میں اللہ نے کچھ نمازیں رکھ دی ہیں۔ اب ہمیں ظہر کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، ہمیں عصر کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، مغرب کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے۔ یہ نمازیں وہ ہیں جو عام طور پر ہمارے کاروبار کے دوران آتی ہیں، ہمارے کام کاج کے دوران آتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو نماز ہم پڑھنے آتے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہے، اور وہ جو ہم کام دھندا کر رہے ہیں وہ ہمارا دنیا کا معاملہ ہے۔ ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اپنی زندگی کو۔ ایک حصہ جو مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے اسے ہم عبادت کہتے ہیں، اور جو حصہ ہمارا بازار میں اور کاروبار میں گزرتا ہے اسے ہم دنیا کے دندے کہتے ہیں۔ اب اگر یہ تقسیم درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جس عبادت کے لیے پیدا کیا تھا وہ تو دن میں چند گھڑیاں ہی ہم کر رہے ہیں۔ ہم ظہر نماز میں، عصر نماز میں، مغرب نماز میں یہی عبادت ہے، تو پھر تو اللہ نے جو مقصد ہمارے سامنے رکھا تھا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ تو دن میں تھوڑا سا ٹائم ہے، باقی سارا جو معاملہ ہے وہ تو ہمیں پیٹ پالنے میں لگ جاتا ہے۔ اگر یوں اللہ فرماتا کہ لوگوں میں نے تمہیں پیٹ پالنے کے لیے پیدا کیا ہے، کام کاج کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر ہم سوچتے کہ ہاں زیادہ حصہ اللہ نے ہمیں کام کاج کے لیے دیا ہے، کیونکہ پیدا اسی کام کے لیے کیا، اور اس میں بیچ میں برکت کے لیے 3 نمازیں بھی رکھ دیں جو کام کے دوران آتی ہیں۔
ہماری اصل میں عبادت کی اور دنیا کی جو تقسیم ہم نے کی ہے نا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے نا، وہ 24 گھنٹے ہم سے لینا چاہتا ہے۔ وہ دن میں 4 یا 5 مرتبہ کا کام نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں 24 گھنٹے اپنی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے، اس حالت میں بھی جب ہم کام کاج کر رہے ہوں، اس حالت میں بھی جب ہم آرام کر رہے ہوں، سو رہے ہوں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، ایک لمحہ بھی اب اگر ہمارا عبادت سے ہٹ کر گزرے تو گویا وہ ہمارا لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزرتا ہے۔ یہ بڑا عجیب سا چکر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے عبادت کے لیے پیدا کیا؟ پروردگار نے جو فرمایا ہے نا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا، تو تقاضا ہے یہ کہ اب شب و روز کا ہر لمحہ تم میری عبادت میں رہو گے۔ کیسے رہیں گے ہم عبادت میں؟ یہ وہ بات ہے جس کے لیے اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً، میں نے تمہارے واسطے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا بنایا ہے محمد عربی کی صورت میں۔ اگر تم زندگی اس طرح سے گزارو جیسے میرے محمد نے گزاری ہے، تو تم کام کاج کر رہے ہو یا بستر پہ آرام کر رہے ہو، ہر لمحہ تمہارا میری عبادت میں تصور کیا جائے گا۔ 5 وقت کی نماز عبادت نہیں ہے صرف۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، پروردگار فرماتا ہے میرے بندے ایسے ہیں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں مگر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ ہم یہاں پھر ایک معنی غلط کر لیتے ہیں، شاید اس سے مراد یہ ہے کہ دکان پر سودا بیچتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے تسبیح پر اللہ 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 بھی چلتا رہے، یہ اللہ کی مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مراد یوں نہیں ہے کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، آپ کی زبان پر اللہ کا نام سارا دن نہ آئے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہوں تو یہ اللہ کی عبادت میں وقت گزر رہا ہے۔ اگر آپ نے وہ کام اللہ کے حرام کیے ہوئے کام کو چھوڑا ہے، جس کی اس نے اجازت دی ہے، اس کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کا پیٹ حلال روزی سے بھرنے کے لیے وہ آپ کام کاج کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دنیا کی محتاجی سے بچانے کے لیے کام کاج کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق، تو آپ کا یہ کام کاج کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ سرور عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال رزق کمانے کے لیے نکلتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے۔ ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، ہر لمحہ۔ عبادت الگ الگ نہیں ہے، نماز عبادت صرف نہیں ہے، کاروبار کرتے ہوئے اگر اللہ کی مرضی ذہن میں ہے تو ہم عبادت میں ہیں، وضو کر کے محمد عربی کے طریقے کے مطابق سو رہے ہیں، پاک نیت دل میں رکھ کر سو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، جو شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے اللہ اس کی روح کو عرش کا طواف کرنے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ نیند بھی اگر پاکیزگی کی حالت میں ہو، سنت پیغمبر کے مطابق ہو، اس کا کام کاج کرتے ہوئے بندہ تھکا ہو اور پھر اس کی آنکھ لگی ہو، اس کا تو سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ ایک عالم دین جب سوتا ہے نا، عالم کی بات کر رہا ہوں، عالم دین جب سوتا ہے اس کا سونا بھی ہر لمحہ عبادت میں گنا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم جانتے نہیں ہیں نا، یہ ہم نے کچھ بدل دیے نا فلسفے، جب سے مولوی زندگی میں داخل ہوا ہے نا، اس نے تو بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، مولوی کا وجود ایسا ہے، اس نے دین کو بھی برباد کر دیا، دنیا کو بھی برباد کر دیا، امت محمد کو بھی برباد کر دیا۔
اس نے ہر چیز بیچ کھائی ہے۔ یہ عالم نہیں تھا، عالم کے روپ میں آیا، لوگوں کو 4 باتیں دین کی بتائیں اور 15 روٹیاں حاصل کر لی۔ اس نے اپنی روٹی کے لیے دنیا کو مسالے بنا بنا کر سکھائے اور پھر ایسا کچھ بتایا جو اصل دین تھا ہی نہیں۔ مجھے بتائیں یار، ہم ساری زندگی سبق عبرت کا، امن کا، مصلحت کا، صلح کا، صلاح کا سیکھتے رہے ہیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے خادم حسین رضوی، ہمارے سامنے دین کی تصویر ہی نہیں رکھ دیتا۔ وہ اٹھ کے بتاتا ہے کہ لوگوں کس امن کی بات کر رہے ہو؟ اسلام امن کا دین ہے۔ کب؟ جب اسلام حکومت میں ہو، اور جب اسلام پر غیر مسلم حکومت کرے تب یہ جہاد کا دین ہے۔ تب یہ وہ امن نہیں کہتا کہ اب تسبیح لے کے مسلح پہ بیٹھا رہے مسجد میں اللہ اللہ کر، تب یہ درس دیتا ہے اٹھ اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کا جھنڈا اٹھا۔ ہم تو جہاد کے نام سے بھی ڈرے ہوئے ہیں، جہاد کی تو واقفیت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دین کی جو تصویر آئی ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ رکھی ہے اس مولوی نے جو ہمیں مسجد کے اندر غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ علماء ہیں جو دین حق کے علمبردار ہیں، جن کو روٹی کی محتاجی نہیں، طلب نہیں۔ میں جانتا ہوں علامہ عبدالحق حکیم شرف قادری، لاہور کے عالم، لاہور میں جتنے عالم تھے کسی نہ کسی طرح علامہ عبدالحکیم شرف قادری کے شاگردوں میں شامل تھے۔ سب سے بڑا عالم دین لاہور کا وہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری تھا، جس کا نام بھی شاید سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں ان سے سن 2000 میں ملا ہوں، جب میرا یونیورسٹی میں مناظرہ ہوا تھا، اس سلسلے میں مجھے ان کے پاس ملنا پڑا۔ سارے لاہور کے جس عالم کے پاس گیا اس نے کہا شرف قادری صاحب کے پاس جاؤ، شرف قادری صاحب کے پاس جاؤ، اس مسئلے کا حل شرف قادری صاحب دے سکتے ہیں۔ 2000 سن میں کوئی بڑا پرانا زمانہ نہیں ہے، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ 20 سال پہلے شرف قادری صاحب جامعہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے، پرنسپل، اور تنخواہ کتنی تھی؟ 2500 روپے۔ 2500 روپے تنخواہ، 2500 روپے تنخواہ۔ 20 سال پہلے کون سے بندے کی تنخواہ 2500 روپے ہوتی ہے اور وہ گزارا کر لیتا ہے؟ 2500 روپے اس بندے کی تنخواہ ہے اور وہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ زمانہ جو آج آیا ہے کہ نعت بھی پڑھنے جانا ہے تو ساتھ ڈولکیاں لے کے جانا ہے، اور اللہ کا نام بھی میوزک بنا کے پیچھے بجانا ہے، اور نیا ہی تماشا بنا دیا ہے۔ یہ زمانہ تب نہیں تھا۔ مولوی جو عالم تھے ان کو تو شرم آتی تھی کہ دین پھیلائیں اور پھر اس کے لیے پیسے بھی وصول کریں، شرم محسوس کرتے تھے۔ وہ زمانہ علماء کا، وہ علماء تھے، ان لوگوں کا سونا جاگنا ہر لمحہ عبادت الہی میں تھا، جنہوں نے وقف کیا ہوا تھا۔ ہم کیا ہے آج؟ ہم تو جا رہے ہیں 100 بہانے کر کے، 100 بہانے کر کے کسی طرح پیسے کمائے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے بڑے علماء کا پتہ نہیں ہے، ہم جیسے جو چھوٹے مولوی ٹائپ لوگ ہیں نا، مجھ جیسے کئی، یہ جب محفل میلاد کے جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں تو ہم سے بہتر آپ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ بغیر پیسے کے لالچ کے سننے آئے ہوتے ہیں، صرف ذکر محمد سننے آئے ہوتے ہیں، اور ہم ممبر پہ بیٹھ کے کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جاتے ہوئے ہماری مٹھی میں کچھ نہ کچھ دیا جائے گا۔ ہمیں تو لالچ رہتا ہے۔ یہ جو لالچ لے کے ہم دین سکھا رہے ہیں اس سے بہتر ہیں وہ لوگ جو بغیر لالچ کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو صرف ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اگر نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ مولوی چاہتا ہے، وہ اس لیے نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ محمد عربی کی تعریف سنی ہوتی ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہوتی ہے، زبانوں پہ سبحان اللہ آتا ہے۔ اور مولوی تو اس لیے نعرہ لگوانا چاہتا ہے کہ یا اسے سانس مل جائے، یا پھر اسے پتہ چلے کہ کوئی جاگ رہا ہے، یا پھر اسے پتہ چلے کہ میں نے بہت اعلیٰ درجے کی بات کی ہے، میری بات پہ داد دو۔ آج کے دور میں سبحان اللہ کافی نہیں ہے، آج کے دور میں نوٹوں کی ایک گتھی بھی چاہیے۔
آپ یوں کر کے اسے پھینکیں، اس کے بعد مولوی کو اور ہی الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا گیان اور نروان آتا ہے، عجیب عجیب نکتے وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ذرا پیسوں کا حلالہ تو دکھائیں۔ یہ دیندار نہیں ہے، اس مولوی نے برباد کر دیا ہے۔ علماء کچھ اور لوگ ہیں، ذکر محمد سکھانے والے کچھ اور لوگ تھے، وہ گفتگو کرتے تھے، محمد عربی کی محبت سینے میں آتی تھی، دل جھکتا تھا، محمد عربی کی تعظیم کو جھک جاتا تھا دل۔ بندہ سوچ کے اٹھتا تھا، یار آج میں نے یہ باتیں سنی ہیں، اب سے میں تحیہ کرتا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرے محمد کی سنت جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ فیصلہ کرتا تھا بندہ، فیصلہ کرتا تھا، اس کی زندگی میں ایک انقلاب آتا تھا۔ اب آپ 100 محفلیں سن لیں میلاد کی، کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جب ہم جھوٹے ہیں تو ہم آپ کو سچائی کا درس کیا دیں گے؟ ہم کہاں سے آپ کو سکھائیں کہ محمد عربی نے اپنی زندگی کو دلیل نبوت کے طور پر پیش کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا، محمد یہ لوگ تجھ سے نبوت کے دعوے پر دلیل مانگتے ہیں، معجزے دلیلیں نہیں دکھانے، اپنی زندگی ان کے سامنے رکھ، ان کو پوچھ، لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، ساری زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، بتاؤ کبھی مجھے دیکھا کسی بت کو سجدہ کرتے ہوئے؟ بتاؤ کبھی مجھے دیکھا ہے تم نے جھوٹ بولتے ہوئے؟ بتاؤ دیکھا ہے کبھی مجھے شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے؟ کسی ایک برائی پہ انگلی رکھ کے کہو محمد تم نے آج سے پہلے یہ برائیاں کی تھی۔ زندگی پوری تمہارے سامنے ہے، محمد کی زندگی میں ایک برائی بھی تم نکال کے نہیں دکھا سکتے۔ وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کو کیسے رکھیں آپ کے سامنے جن کی زندگیاں جھوٹ سے ملوث ہیں؟ ہمارے یہ دن گزر رہے ہیں، میلاد کی محفلوں میں گزرتے ہیں، روز کسی نہ کسی محفل میں ہوتا ہوں۔ اب ان محفلوں میں کئی مقامات پر ایسے بھی ہوتا ہے 2-2 3-3 4-4 علماء آئے ہوتے ہیں جن کی باتیں سن کر دل کو تقویت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن کئی جگہوں پر مولوی آئے ہوتے ہیں جن کی باتیں سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف تماشا لگایا ہوتا ہے اور اس وقت حیرت ہو رہی ہوتی ہے۔ میلاد کی محفل میں ایک نعت خواں کو کہا جاتا ہے نعت پڑھ، وہ ایک نعت پڑھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مجھ پر پیسے نہیں پھینکے گئے، دلوں پر اثر نہیں میری نعت کی، اب کیا میاں محمد بخش صاحب کا کلام سناتا ہوں میں، کیونکہ اسے پتا ہے لوگ میاں صاحب کا کلام بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ نعت پہ پیسے نہیں پھینکے، چلو میاں صاحب کے کلام پہ پھینک دے۔ 2 شعر پڑھ کر اگر وہ دیکھے گا کہ میاں صاحب کے کلام پر بھی اس نے نعت پیسے نہیں پھینکے، اب میں مولا علی کی منقبت پڑھوں گا آپ کے سامنے، وہ رگے چھیڑے گا، کہیں سے ہلے، کہیں سے پیسے پھینکنے والا، اور جہاں ایک مرتبہ نوٹ آئے پھر منقبت ختم ہی نہیں ہوگی، لمبی چلتی رہے۔ سب پیسے کے کاروباری ہیں۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو فتویٰ آپ کے سامنے رکھا تھا، ایسا نعت خواں جو طے کر کے آتا ہے کہ میں ویلیں بھی لوں گا، اتنے پیسے بھی لوں گا، اس نعت خواں کی وہ کمائی حرام کی کمائی ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب نے اس پر فتویٰ دیا ہے، جو ایسے نعت خواں کو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ ایسے نعت خواں کو دے ہی کیوں رہے ہیں آپ؟ اس کا حوصلہ بڑھا ہی کیوں رہے ہیں آپ، جو صرف آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے؟ سادہ سے بندے ہم پھر کہتے کیا ہیں؟ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ وہ آوازوں کی بات نہیں ہے، دل کا خلوص چاہیے۔ اگر دل کا خلوص چاہیے تو آپ کے محلے میں سادہ سا بندہ وہ آ کے نعت پڑھے، نہاں بڑا ترنم لگے۔ یہ ڈولکیاں، یہ ڈفلیاں، یہ ساز، یہ سازندے، یہ ضروری ہے؟ اب ان کے بغیر نعت ہی بندہ نہیں پڑھ سکتا، نعت خواں اور مولوی۔ میں پچھلے دنوں کئی ایسی مجلسوں میں رہا ہوں، حدیث رسول ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کتاب میں دنیا کی میں ہوتی ہے،
میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ اب میری مصیبت یہ ہے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کیا کرتا۔ بڑے بڑے مجموعوں میں بھی ہو جائے اگر کوئی بندہ ایسی حدیث سنائے جو حدیث کی کتاب میں نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے ہم روک دیتے ہیں، کہاں سے پڑھی ہے تم نے یہ حدیث؟ لیکن بعض اوقات اب یہ سوچ کر کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہماری محفل خراب کر رہا ہے، بد اخلاق آدمی ہے، چپ کر کے جبر کر کے، اور پھر اگر میں ایسی محفل میں کہیں بیٹھ جاؤں اور ایسے مولوی کو پسند کیا جائے جو بنا بنا کے جھوٹی سچی کہانیاں سنا رہا ہے اور لوگ اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں، میں ایسی محفل میں تقریر کرنا پسند نہیں کرتا، چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ کیا ہے؟ تماشا لگایا ہوا ہے، تماشا ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک صحابی حضور کا اٹھ کے آ جائے اور یہ دیکھے یہی وہ دین ہے جس کی خاطر ہم تلواریں چلاتے رہے، یہ وہ تماشے ہو رہے ہیں، محمد عربی کے نعت کے نام پر یہ تماشے ہو رہے ہیں، دین پھیلانے کے نام پر ہم نے جو تماشے کر رکھے ہیں نا، آپ جانتے ہی نہیں کس قدر تباہی ہے، تباہیاں کر دی ہیں ہم نے۔ کھانا فون کر کے پوچھا جاتا ہے آپ کھانے میں کیا کھائیں گے؟ یار کیا کھانا ہے؟ ہم نے خطاب کرنا ہے، بات کرنی ہے، جو سادہ لنگر سب کا ہوگا ہم بھی کھائیں گے وہی۔ لیکن یہاں پر تو مولویوں کی بھی فرمائشیں ہوتی ہیں، مچھلی پکی ہو، گوشت پکا ہو، یہ سارا سلسلہ، اس کے بغیر کھایا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا۔ وہ محفل میلاد کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ محمد عربی کی محبت اگر میلاد کی محفل سے آتی ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ بندہ پھر سنت رسول کی طرف بھی آتا ہے۔ اگر محبت دل میں ہے اور سنت کی طرف بندہ نہیں آتا، یہ محبت کون سی محبت ہے؟ حضور کی محبت دل میں آئی، طریقہ محمد عربی کا نہیں اپنایا، کون سی محبت؟ میں کہتا ہوں علامہ اقبال کو تو شاید پتا تھا کہ داڑھی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، اسے تو پتا تھا۔ جنہوں نے آج نہیں رکھی ہوئی ان کو پتا ہے کہ نہیں رکھنی چاہیے، یہ جائز ہے؟ ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں داڑھی منڈاتا ہوں اور میں جائز کام کر رہا، علم کی بنیاد پر کوئی نہیں منڈوا رہا، سب سمجھتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے گناہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے میلاد کی محفلیں سننے کے بعد سوچا کہ محمد عربی کی صورت پہ داڑھی تھی تو میں نے بھی آپ رکھنی ہے؟ کتنے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ محمد عربی نے 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑی، اب آئندہ سے میں بھی نہیں چھوڑوں گا؟ کوئی ایک فیصلہ مجھے بتا دے، کوئی بندہ جس نے کیا ہے۔ ہاں ایک بندہ یہاں اس مسجد میں بیٹھا تھا، اس بیچارے نے سن لی یہاں گفتگو اور اس نے کہا یہ تیل مہندی مائیوں غلط ہیں، میں ایسی رسمیں نہیں نبھانا چاہتا۔ اپنے گھر میں لڑ پڑا کہ میری شادی پر یہ کام نہ کرنا۔ مجھے کہنے لگا میں نے محفل میلاد کا انتظام کروایا ہے، اب میں تیل مہندی مائیوں نہیں کروں گا، آپ میری شادی پہ ضرور آئیے گا۔ میں نے کہا ضرور آئیں گے۔ اس بیچارے کی شادی پھنس گئی، پتہ نہیں ابھی تک بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، کیونکہ گھر والے اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو تیل مہندی مائیوں نہ کرے گا تو ہماری ناک نہ کٹ جائے گی۔ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلام نام کو دیکھنے میں نظر نہیں آتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں جس بندے میں ہوں گی فَهُوَ مُنَافِقٌ، وہ منافق ہوگا۔ کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ پہلی چیز اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ اذا وعد اخلف، کسی سے وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ اذا تؤمن خان، کسی کی امانت اس کے پاس ہوگی تو خیانت کرے گا اس کے اندر۔ 3 باتیں جس کے اندر ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ مجھے بتاؤ، اور ان 3 میں سے آقا نے فرمایا اگر 3 میں سے ایک کسی کے اندر ہوگی تو منافقت کی وہ ایک علامت اس کے اندر ہوگی۔ اور ہم اب کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یہ موبائل سب سے بڑا جھوٹ کا پیمانہ اور آلہ بنا ہوا۔ کہاں پہنچے ہو؟ بس میں 1 منٹ میں پہنچا اور ابھی گھر سے نکلا بھی نہیں ہوتا۔ کہاں ہیں آپ؟ میں ابھی شہر میں نہیں ہوں، کیونکہ اس کے پیسے دینے تھے، اس نے تقاضا کرنا تھا، پوچھنا تھا، کوئی کام تھا۔ ہم ہر دن رات جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، وعدے توڑتے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔
کسی کے سپرد کوئی امانت کر دی، راز بتا دیا کسی نے کسی کو، یار میرا راز رکھنا، یہ بات ہم سوچتے ہیں یہی تو موقع ملا ہے اسے ذلیل کرنے کا، اس کا راز فاش کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمدی ہیں، اور پھر ہم تھڑوں پہ بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں، او جی ہر جگہ مسلمان ہی ذلیل ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے، تم میرے نام کی عزت کما رہے تھے نا، میرے نام سے تمہیں عزت ملی تھی، جب تم نے میرا نام چھوڑا ہے تو ذلت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اللہ کے نام قربانی دے رہا ہوں میں 1.5 لاکھ کا بکرا، اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے فیس بک پر لوگ دیکھیں ہم نے کتنا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ میلاد کی محفلوں میں کیا ہم کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں کمال ہیں، کون سا مسلمان ہے جسے محمد عربی کی شان سن کر خوشی نہ ہوگی، ٹھنڈ پڑے گی، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم آدھا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکار نے جہاں اپنی فضیلتیں کہیں بیان کی ہوتی ہیں نا، ساتھ آگے امت کی بھی بیان کی ہوتی ہے، لیکن امت کو پتا ہے کہ اگر اگلی بات ہوگی تو وہ تو ہماری ذمہ داری آ جائے، ہم وہ بیان نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، بڑا عجب سوال ہے، پوچھا فداک ابی و امی آئین کنت و آدم فی الجنہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ آپ سوال سن رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے والا تھا؟ بنتا ہے کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے یہ بات؟ بس سیدھی سی بات ہے کہ آدم جنت میں تھے تو اس وقت محمد عربی پیدا نہیں ہوئے، یہی کہیں گے نا، ہم سوچیں گے کہ محمد عربی تو پیدا نہیں ہوئے۔ جب یہ سوال صحابی کر رہا ہے کہ آدم جب جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے، اس کا مطلب ہے وہ صحابی سوچ رہا ہے کہ جب آدم جنت میں تھے محمد بھی کہیں تھے۔ آپ سوال سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ محمد تو تھے اب پیدا ہوئے ہیں، کہاں تھے والا سوال بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارا پروفیسر پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ہمیں پڑھاتا تھا، وہ کہتا تھا یہ سنی عجیب احمق لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں حضور آدم سے بھی پہلے کے ہیں، وہ اندازہ کرو باپ بعد میں پیدا ہوا بیٹا پہلے، یہ فارمولہ بنایا ہوا ہے۔ حضور جب آدم کے بیٹے بنے تھے تب بعد میں ہی پیدا ہوئے تھے، جب کائنات کا اصل نور بنے تھے تب آدم سے پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ساری چیزیں حضور کے نور سے تخلیق ہوئی، سرکار دو عالم نور کی حیثیت میں پہلے پیدا ہوئے ہیں، آپ کی روح مبارک آدم سے بھی پہلے پیدا ہوئی ہے، آدم کے گھر میں تو بیٹا بن کے آئے ہیں۔ لیکن وہ فرق، صحابی کیا کہتے ہیں، حضور آئین کنت و آدم فی الجنہ، حضور جب آدم جنت میں تھے آپ کہاں تھے؟ ابن عباس نے پوچھا تو ایک سوال تھا، ذہن میں اللہ جانے کتنے تھے، سارے ہمیں تو پتا نہیں، محمد عربی تو جانتے تھے نا ذہن میں کیا ہے۔ یہ پوچھ ایک سوال رہا ہے، اس کے پیچھے ذہن میں بڑے سوال ہیں۔ سرکار دو عالم نے مسکرائے، فتبسم حتی بدت نواجذہ، حضور مسکرائے اور اتنا مسکرائے کہ ہونٹ مبارک کھلے، دندان مبارک نظر آئے، سرکار کے دانت مبارک نظر آئے کہ اس نے کیسا سوال بنا کے پوچھا ہے کہ جب آدم جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ ابن عباس یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے، جب آدم جنت میں تھے تو میں تو تھا ہی نہیں، یہ کیا پوچھ رہے ہو، ایسا نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کنت فی صلبہ، جب آدم جنت میں تھے میں آدم کی پشت میں تھا، میں آدم کی پشت میں تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر میں تھا بھی تو مجھے کیا پتا میں کہاں تھا، فرمایا میں آدم کی پشت میں تھا۔ وَرُكِبَ بِيَ السَّفِينَةُ فِي صُلْبِ أَبِي نوح، ابن عباس تو نے پوچھا ایک سوال لیکن ذہن میں تو کئی سوال ہوں گے، سرکار نے اب بار بار سوال پوچھنے کی بات نہیں کی۔ ابن عباس پوچھ سکتے تھے نا کہ حضور جب آدم جنت میں تھے آپ آدم کی پشت میں تھے، پھر دنیا میں کیسے آئے، اگلی کہانی کیسے ہے۔ سرکار نے ابن عباس کے ایک سوال پر اگلے سارے جواب دینے شروع کر دیے۔ فرمایا جب آدم جنت میں تھے میں آدم کی پشت میں تھا،
پھر مجھے نوح کی پشت میں بھی میں رکھا گیا، جب نوح کشتی میں سوار ہوئے میں نوح کی پشت میں بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا وَقُذِفَ بِي فِي صُلْبِ أَبِي ابراہیم، جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا میں اس وقت ابراہیم کی پشت میں تھا۔ بتاتے جا رہے ہیں کہانی، اور یہی وہ جملہ ہے جو حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں انہوں نے کہا تھا، وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا أَنْتَ فِي صُلْبِهِ فَكَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ حضور جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تھا چھپے چھپے آپ بھی اس آگ میں جا رہے تھے، جب آپ ابراہیم کی پشت میں تھے تو ابراہیم کو آگ کیسے جلا سکتی تھی؟ یہ حضرت عباس کہہ رہے ہیں انت فی صلبہ فکیف یحترق، جب آپ کا نور ابراہیم کی پشت میں تھا تو آگ ابراہیم کو جلا کیسے سکتی تھی؟ اب سرکار نے فرمایا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا تو میں ابراہیم کی پشت میں تھا، پھر لم یلتقی ابوایا علی الصفاح قط، میں چلتا رہا ہر دور میں جو میرے ماں باپ بنتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا نکاح آپس میں نہ ہوا ہو، زمانہ جہلیت کا گزرا ہو، زمانہ کفر کا گزرا ہو، مگر آقا نے فرمایا میں ہمیشہ اس جوڑے کے گھر میں پیدا ہوا ہوں جن کے درمیان نکاح ہوا تھا اللہ کی شریعت کے مطابق۔ پھر فرمایا سرکار دو لا تتشعب شعبتان الا فی خیرہما، جب بھی کسی قبیلے کی دو شاخیں بنی رب نے مجھے اس شاخ میں رکھا جو بہترین شاخ تھی، جو بہترین شاخ تھی اس میں مجھے رکھا۔ اور اب کمال ہو گئی، سرکار دو عالم اپنے بارے میں جو تعارف بتا رہے ہیں وہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ فرمایا ابن عباس لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الحسیبۃ الی الارحام الطاہرہ صفیا مہذبا، ابن عباس اللہ میرے نور کو منتقل کرتا رہا پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں، باپ بھی میرے پاک تھے، مائیں بھی میری پاک تھی، مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں اللہ منتقل کرتا رہا، اللہ مجھے چلاتا رہا منتقل کرتا رہا۔ وَنَشَرَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ذِكْرِي، اللہ نے توریت میں بھی میرا ذکر کیا ہے، انجیل میں بھی میرا ذکر کیا ہے۔ وَبَيَّنَ كُلُّ نَبِيٍّ صِفَتِهِ، سرکار نے فرمایا ابن عباس اللہ کے 1,24,000 نبیوں میں سے جو نبی بھی آیا ہے میری صفتیں بیان کر کر کے سناتا رہا، جو نبی بھی آیا بیانا کل نبی صفتی، ہر نبی میری صفتیں بیان کرتا رہا، ہر نبی میری صفتیں بیان کرتا رہا۔ یار صفتیں بیان کرنے کو ہی نعت پڑھنا نہیں کہتے، جسے ہم نعت کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ محمد عربی کی صفت بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ سرکار فرما رہے تھے اللہ کا ہر نبی میری نعت پڑھتا رہا ہے۔ اب اس کو بدلو جملے کو، اور میں یہ جملہ بدل کے کہتا ہوں، سرکار فرما رہے تھے ابن عباس اللہ کا ہر نبی محمد کا نعت خواہ بن کے آتا رہا ہے۔ ان نعت خواہوں کا معاملہ آج کے نعت خواہ سے نہیں جڑتا۔ وہ کیا نعت خان تھے، کیسے انداز سے پڑھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی نعت پڑھنی شروع کی، بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا، بتانے لگے میں تمہیں بتاؤں محمد جو آئیں گے کیسے ہوں گے؟ الجہد الراس، ان کے سر کے بال گنگریالے ہوں گے، اہدب الاشفار، ان کی پلکیں لمبی لمبی ہوں گی، ادعج العینین، آنکھیں ان کی سیاہ ہوں گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جس نے دیکھا بھی نہیں محمد کو ابھی، وہ محمد کی پلکوں کی بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ کو کس نے بتایا تھا کہ محمد ایسے ہے؟ اس کا مطلب ہے رب نبیوں کو محمد عربی کا حلیہ بتاتا رہا ہے۔ تو اب صرف نبی نہیں، اللہ خود محمد کی نعتیں پڑھتا رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ اللہ حضور کی نعت خوانیاں کرتا رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابن عباس میں تمہیں بتاتا ہوں، نہ اللہ نے انجیل و توریت میں میرے تذکرے کیے، ہر نبی میرا ذکر کرتا رہا۔ توشرا کل آردو بے نوری، جب میں دنیا میں آیا میرے نور سے زمین روشن ہو گئی۔ ہائے ہائے کیا لفظ سرکار نے فرمائے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں پیدا ہوا توشرا کل آردو بے نوری، پوری زمین میرے نور سے روشن ہوئی۔ یہ روشن ہوئی تھی تبھی تو اللہ نے فرمایا تھا نا، اس سے پہلے کسی نبی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ جگہ جگہ نماز پڑھ لے، ایک جگہ طے ہوتی تھی۔ نبیوں پر بھی قانون تھا، تمہارے گھر کا یہ مصلی ہے، جب بھی نماز پڑھنی ہوگی یہیں آنا ہوگا۔
جگہ بدل بدل کے نماز نہ نبی پڑھے نہ امتی پڑھے، ایک جگہ جو طے کی ہے یہی جگہ نماز کی رہے گی۔ ساری زمین پاک نہیں تھی، جو جگہ تم نے طے کی ہے نا نماز کے لیے، یہ مسجد ہے، بس یہی پاک ہے۔ محمد عربی کے قدم زمین پہ لگے، مولا نے فرمایا آج سے ساری زمین پاک ہو گئی، جہاں چاہے رب کو سجدہ کرو، جہاں چاہے۔ جعلت لی الارض مسجدا، سرکار نے فرمایا میں پہلا بندہ ہوں، پہلا نبی ہوں اللہ کا جس کے لیے اللہ نے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی ہے، جہاں دل کرتا ہے نمازیں پڑھ لو۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے بارے میں فرما تشرق الارض بنوری، پوری زمین میرے نور سے روشن ہو گئی، والغمام بوجہی، اور میرے چہرے کا صدقہ بارشیں آسمان سے نازل ہو رہی۔ پوچھا کیا تھا ابن عباس نے، سرکار کیا بتاتے جا رہے ہیں؟ زادنی شرفن فی سمائہ، اللہ نے آسمانوں میں میرے شرف کو بیان کیا ہے، وشقلی اسم من اسمائہ، اللہ نے اپنے ناموں میں سے میرا نام نکالا ہے، فذل عرش محمود وانا محمد، فرمایا وہ عرش کا مالک محمود ہے، اس نے محمود میں سے میرا نام محمد نکال کے رکھا ہے۔ کیسا ایک ایک بات سرکار دو عالم فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں وَيَجْعَلَنِي اول شافع و اول مشفع۔ ابن عباس میں تجھے قیامت تک کی اپنی داستان سنا رہا ہوں، روز قیامت میں سب سے پہلا بندہ ہوں گا جسے رب اجازت دے گا کہ شفاعت کر، اور پھر سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ مجھے اللہ نے امتوں میں سے بہترین امت میں نازل کیا ہے، بھیجا ہے، بہترین امت میں پیدا کیا ہے۔ میری امت اپنی بات کر کے کہاں آئے؟ میری امت ہم الحمادون، میری امت وہ ہے جو اللہ کی بڑی حمدیں بیان کرتی ہے، میری امت وہ ہے جو اللہ کی پسند کے بڑے ہی کام کرتی ہے، میری امت قابل تعریف کام کرتی ہے، میری امت اللہ کی حمدیں بیان کرتی ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، میری امت ہے جو برائیوں سے روکتی ہے، نیکیوں کا حکم دیتی ہے۔ محمد عربی جب اپنی فضیلتیں بیان کر رہے تھے ساتھ ہی جوڑ کے بتایا میری ایک فضیلت یہ ہے میں اتنی اعلیٰ امت کا نبی بن کے آیا۔ اب مجھے بتاؤ نا، جس امت کو حضور اعلیٰ کہہ رہے تھے کیا وہ ہم ہیں؟ او یار یہ تو صدقہ ہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا جو ہم کھا رہے ہیں بیٹھ کر، ہم نہیں ہیں وہ اعلیٰ امت جس کو حضور بتا رہے تھے۔ وہ اعلیٰ امت وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی بھر سرکار دو عالم کو صرف دیکھا کہ حضور اس راہ سے چلے ہیں، چل پڑے۔ وائل بن حجر آئے، ایک مرتبہ دو مرتبہ ملاقات ہوئی ہے وائل بن حجر کی، حضور کو دیکھا تو سرکار کا یہ اوپر والا بٹن مبارک کھلا ہوا تھا، موسم ایسا تھا آپ نے بٹن مبارک کھولا ہوا تھا۔ ساری زندگی وائل بن حجر نے پھر اپنی قمیض کا اوپر والا بٹن بند ہی نہیں کیا، اس نے کہا میں نے جب حضور کو دیکھا تھا بٹن کھلا ہوا تھا، اب میں ساری زندگی یہ بٹن کھلا ہی رکھا کروں گا۔ حضور کو دیکھا عبداللہ ابن عمر نے کہ ایک جگہ پر آپ درخت کی ٹہنی آ گئی، آپ اونٹنی پہ سوار تھے، ٹہنی آئی، عبداللہ بن عمر نے سر جھکایا، اپنا سرکار دو عالم نے سر جھکایا وہاں سے تاکہ ٹہنی ٹکر نہ ہو، وہ درخت وہاں سے ختم ہو گیا، درخت ختم ہو گیا، وہاں سے عبداللہ ابن عمر گزرے، سر جھکا کے گزرے۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے سر کیوں جھکایا ہے؟ فرمانے لگے میں نے یہاں دیکھا تھا درخت ہوتا تھا، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، حضور گزر رہے تھے سواری پر، آپ نے سر جھکایا تھا۔ آج درخت نہیں ہے مگر محمد نے یہاں سر جھکایا تھا، میں یہاں سر جھکا کے گزروں۔ کیا کہا ہے عمر فاروق نے حجر اسود جیسے عظیم پتھر، انہوں نے کہا میں صرف اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں کہ میں نے محمد عربی کے لب تجھ پہ لگے دیکھے۔ یہ تھے وہ عظیم امت، اعلیٰ امت جو ایک ایک قدم اس طریقے سے رکھ رہے تھے، پھونک پھونک کے رکھ رہے تھے جیسے سرکار نے کیا ہے، ہم نے ویسے کرنا ہے۔ حضور کے روزہ رکھنے کو بھی آقا نے اپنی مرضی سے، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اپنی مرضی سے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اب صحابہ نے نظریں رکھی ہوئی ہیں کہ سرکار نے دن بھر کھایا کچھ نہیں، روزہ ہے، دیکھتے ہیں افطاری کس چیز سے کرتے ہیں۔ حضور نے افطاری نہیں کی، آپ کا معمول تھا صحابہ کے سامنے افطاری کیا کرتے تھے تاکہ ان کو پتہ چل جائے، اس دن نہیں کی۔
مغرب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، مغرب کی نماز ہو گئی، کھایا کچھ نہیں۔ صحابہ نے محسوس کیا ابھی تک کچھ نہیں کھایا، روزہ کھولنے کا ٹائم لیٹ تو نہیں ہو گیا؟ اب سب کو خبر ہے، دھیان ہے کہ حضور آج کس بیوی کے گھر جاتے ہیں، دھیان رکھا جائے، اور پھر اس زوجہ سے پوچھا جائے، ام المومنین سے پوچھا جائے کہ محمد عربی نے کس ٹائم پہ روزہ افطار کیا، کس چیز سے افطار کیا۔ اور جب اگلے دن پتہ کیا تو پتہ چلا کہ محمد عربی نے افطار کیا ہی نہیں۔ پچھلے دن کی سحری کی تھی، اگلے دن پھر سحری کی۔ حیرانگی، حضور نے افطار نہیں کیا۔ آج دیکھتے ہیں، اگلے دن بھی دیکھا سرکار نے افطاری نہیں کی۔ صحابہ نے سوچا اچھا یہ تو نیا روزہ ہے، پہلے ہم جو روزے رکھتے ہیں اس میں سحری کرتے ہیں پھر افطاری کرتے ہیں، اب حضور جو روزے رکھ رہے ہیں اس میں سحری کرتے ہیں افطاری نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کریں گے۔ اگلے دن سب نے روزے رکھ لیے، سحری کی، افطاریاں نہیں کی۔ 3 دن گزر گئے۔ اب سرکار کا معاملہ تو الگ تھا، ادھر 3 دن جب افطاریاں نہیں کی تو رنگ زرد ہو گئے، کمزوریاں ہو گئی طبیعت میں۔ حضور نے چہروں کو دیکھا مرجھائے ہوئے، وہ جو کھلے ہوئے چہرے تھے اب تھوڑے سے مرجھا گئے۔ سرکار نے پوچھا یہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری رنگتیں بدلی ہوئی دیکھ رہا۔ عرض کیا حضور انک تواصل، ہم نے دیکھا تھا آپ سحری کرتے تھے افطاری نہیں کرتے تھے، ہم نے آپ کے پیچھے سحری کی ہے افطاری نہیں کی، تاکہ جیسے آپ نے روزہ رکھا ویسے ہم بھی روزہ رکھیں۔ سرکار نے فرمایا او تم میرے جیسے ہو، ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ انی ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، اور میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہاں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ میں کوئی تمہاری روٹیاں نہیں کھاتا، صرف میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو رب کھلاتا ہے محمد عربی کو، پلاتا ہے محمد عربی کو۔ آج پتا چلا سرکار نے منع فرمایا اس طرح روزے نہ رکھنا جیسے میں یہ رکھ رہا ہوں، یہ صرف میں رکھوں گا ایسے روزے۔ مگر ان صحابہ پہ تو قربان جاؤ نا جنہوں نے حضور کو جو کرتے دیکھا ویسے ہی کرنا شروع کر دی۔ وہ عظیم امت ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا پیغمبر وہ ہے جسے دنیا صادق اور امین کہتی تھی، ہم پرلے درجے کے جھوٹے۔ ہمیں صرف یہ یاد آ رہا ہے کہ ہم پر چڑھ گئے ہیں کافر سارے، انگریزوں نے ہم پہ قبضہ کر لیا، اور جی مسلمان جہاں جہاں ہیں ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ دل دکھاتا ہے، خدا کی قسم جملہ، مسلمانی کو الزام نہ دو، اپنے مسلمانی کے رویے پہ غور کرو۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ یہ تم ذلیل اس لیے نہیں ہو رہے کہ تم مسلمان ہو، تم ذلیل اس لیے ہو رہے ہو تم بڑے برے مسلمان ہو، ذلیل اس لیے ہو رہے ہو۔ اگر مسلمان ہوتے تو معزز ہوتے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ تو معزز تھے، اسلام کی تو عزت ہے، اسلام کی تو ہیبت تھی، اسلام کی تو ایک داغ تھی لوگوں پر بیٹھی ہوئی۔ اب اگر تم ذلیل ہو رہے ہو تو لوگ پتہ ہے کہ یہ مسلمان بس نام کے مسلمان ہیں، ان کے پاس مسلمانی والی کوئی شے نہیں، وہ جذبہ ختم ہو گیا۔ ہمارے معاشرے سے جھوٹ جب تک نہیں جا سکتا ہم اپنے وقار کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور میں کہتا ہوں جھوٹ تو ایک بڑا کام ہے، مجبوری، ہم میں سے ہر بندہ مجبور ہو گیا ہے، ہر لمحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دن میں گنے رات کو سوتے وقت کہ آج میں نے کتنے سچ بولے، ہو سکتا ہے کوئی 1-2 مل جائے۔ سارا دن جھوٹوں میں گزرتا ہے ہمارا۔ یار میں نہیں کہتا کہ آپ جھوٹ چھوڑ دیں، میں اس لیے نہیں کہتا، میں خود شاید جھوٹا ہوں، اور مجھے اس لیے بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم جو جھوٹ کی دلدل میں دس گئے ہیں یہ بات کہنے کا شاید فائدہ نہ ہوا۔ اللہ رسول کہہ رہے ہیں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ ذلیل کر دے گا، ہم ہو رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کم از کم اتنا تو کرو کہ کسی کے خلاف کوئی بندہ بات کرے اسے کو ہاتھ جوڑ کے کہو یار نہ کر، رہنے دے، اس کے خلاف میرے سامنے بات کر رہا ہے، میں کون سا حاجی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، ہم سارے ایسے ہی ہیں۔ کسی کے خلاف چگلیاں سننا بند کر دو، کسی کے خلاف بات کرنا جھوٹی بند کر دو۔ جھوٹی کیا ہے جو کسی کے خلاف کرنی ہے، سچی بھی بند کر دو۔ کچھ تو کمی ہو، کچھ تو تبدیلی ہو، کچھ تو ہم محمد عربی کی سنت پہ چلیں، کچھ تو کہنے کے قابل ہو ہاں ہم محمدی ہیں، یہ نقشہ ہمارا ہے۔ کوئی چیز تو ایسی ہو جس سے ہم پہچانے جائیں کہ ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں، نام لیوا ہیں، غلام۔ کوئی ایک بات ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم بتا سکے میں یہ کام کرتا ہوں،
یہ کام میں نے چھوڑا ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ختم ہو گیا ربیع الاول۔ اس ربیع الاول کے مہینے سے پہلے میں یہ غلط کام کرتا تھا، اب میں نے فیصلہ کیا ہے اب سے آگے کم از کم یہ ایک برائی میں نہیں کروں گا۔ کوئی ایک فیصلہ تو کرے، کوئی ایک، جھوٹ بولنے کا چھوڑیں، چگلی کا کر چھوڑیں، کوئی ایک چھوڑ دیں۔ یار یہ کام اللہ اور رسول کے حکم کا نہیں تھا، میں آج سے نہیں کروں گا۔ میں ناپ تول کی کمی چھوڑ دیں، وزن تولنے کی کمی چھوڑ دیں۔ کیا کہیں کسی کو؟ یہاں تو کلو سودا لیں تو 900 گرام ملتا ہے، آنکھوں کے سامنے ہمیں سب کو پتا ہے غلط تل رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں عذاب کا دعویٰ کر رہی ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن کسے سمجھائیں، کون سمجھائیں؟ ہم سارے گندی ترین دلدل میں دستے چلے جا رہے ہیں، اور صرف نام رکھا ہوا ہے ہم مسلمان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں سے فرانس کے سفیر کو نکلوا نہیں سکے۔ جوش پورا تھا، جوش پورا تھا، مگر ہماری معاشرہ ہمارا پورا کا پورا، کچھ لوگ دھرنے میں شہید ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا، جیسے میں نہیں گیا ان کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو نہیں گیا تو کون سا فخر کیا ہے تو نے، کون سا مار کا مار لیا تو؟ شکر کر کے وہ کچھ لوگ نکل گئے ہیں، ورنہ عذاب الہی نازل ہو جاتا۔ شکر کر محمد کی ناموس پہ کوئی تو ہے، اور میں کہتا ہوں حیرت کی بات ہے، داڑھیوں والے نمازی کم تھے، جوان نسل والے زیادہ وہاں کھڑے تھے لڑکے، جن کو شاید نمازوں کی اتنی پرواہ نہ ہو۔ لوگوں نے کہا بھی او تم نمازیں تو پڑھتے نہیں، ناموس رسالت پہ نعرے لگاتے ہو، تو پھر ٹھیک ہے نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہ تو گناہ تھا، اب ناموس رسالت کا مسئلہ تم نمازیوں کے سپرد کیا تھا، تم نے کیا کر لیا ہے؟ گئے ہو آگے؟ عزت اور رسالت سب ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ، کہاں سے آئے؟ کم از کم ان کے ساتھ ہمدردی تو رکھ لو۔ اب بھی یہی سوچ آتی ہے ان کو نہیں جانا تھا، ان کو نہیں جانا تھا، ان کو نہیں جانا تھا۔ وہ گئے ہیں تو کم از کم پتہ تو دنیا کو چلانا کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہیں یہاں پر جو مرتے ہیں محمد کی عزت کی خاطر، کچھ تو پتہ چلانا لوگوں کو۔ نہ نکلے فرانس کا سفیر، اتنا رولا تو پڑا نا دنیا میں کہ یہ جھگڑا سارا فرانس کے سفیر کا ہے۔ اب آئندہ اگر کوئی ملک کچھ کرے گا تو کم از کم ہلے گا تو صحیح نا۔ اگر یہی سوچنی ہے تو پھر حسین کا نقشہ قدم چھوڑ دو۔ کیا ضرورت تھی حسین کو جا کے یہ ساری کہنے کی؟ جب سارے صحابہ بیعت کیے بیٹھے تھے تو حسین بھی کر لیتے، یزید کی بیعت کیا تھا؟ ہر مرتبہ اپنی ہی سوچ نہ سوچا کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں ان کو ذرا ایک نظر دیکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ محمد کی ناموس پہ ہم کیا پہرا دے رہے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو ہمارا سواد ہے، وہ تو ہمارا سواد ہے۔ جہاد کہاں ہے ہمارے پاس؟ کہیں نہیں۔ ہمارے رویے غلط ہو چکے ہیں، ہم بدل چکے ہیں، ہم صرف اپنی ذات کے لیے پل رہے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ چلو جیسے بھی ہیں، کم از کم اگر کوئی اللہ کا بندہ آگے نکلتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہی کر دے، اسے بتا دے طریقہ غلط ہے تو طریقہ صحیح بتا دے، یوں نہ تھوڑا سا یوں کر لو، میں ساتھ نہیں چل سکتا لیکن تم جو کر رہے ہو اس کو یوں کر لو، اس کو بٹھا ہی دو، جا بس آ کھڑکیاں دروازے بند کر اور اندر بیٹھ جائے، جو ہوتا ہے ہونے دو، تو پھر تو کفر لوٹ کے تم آسان ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ ایسا نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور محمد عربی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔